قال النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إذا نفسه عاقلا كما والعاجز باع نفسه فراحا ومن على الباطل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہاں پر بہت سارے صالحین باقی ہوں گے پہلے سے بیعت میں آپ حضرات سے عاجز نے کئی دفعہ کہا ہے جب تک عاجز بیان کے لیے نہ آئے اس وقت تک مراقبے میں رحمت قلبی کے ساتھ، لیکن اس پر صالحین کا عمل نہیں کرتے، یا تو بھول جاتے ہیں یا پھر غفلت ہے یاد رکھ کر بھی دوسری جگہ مشغول ہوتے ہیں۔ اگر اس ہدایت پر عمل کریں گے تو ان کو خود ہی اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ بجائے باتیں کرنے کے اور ادھر ادھر مشغول رہنے کے، باہر کھڑے رہنے کے، یہ کام کرنا چاہیے۔ باہر کھڑا رہنا تو ویسے بھی آج اس کو پسند نہیں بول، ایک دو لوگ رہبری کے لیے ہوں کافی، باقی استقبال ہو، دو بچوں ہو وغیرہ، یہ چیزیں خلاف سنت بھی ہیں اور رسم احترام سمجھتے ہیں، یہ احترام نہیں، یہ رسم۔ یہ جو صالحین ہیں وہ آئندہ اس بات کا خدا کرنے کے بیان شروع ہونے تک رابطہ قلبی کے ساتھ مراقبے میں مشغول رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صالحین ہیں بیعت ہوئے احباب ہیں وہ لازم سمجھیں کہ جس وقت یہ اور شہر میں بطور خاص مجلس ہو، حاضر ہو، کھانے کا اہتمام کریں، بہت سارے صالحین شہر کے ہوتے ہوئے اور ربط میں رہتے ہوئے بھی راستے میں بھی رہتے ہیں، لیکن مجالس آپ کے لیے ہوتی ہیں، ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، آپ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ ہیں ان کو بلانا، ان کو اکٹھا کرنا اور ان سے مجمع بڑھانا یہ مقصود بھی نہیں ہوتا، جو آ جائے اس کو دعوت ہے۔ لیکن جو ہمارے صالحین ہیں شہر میں رہتے ہوئے بھی نہ آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صالح کیسے؟ ہاں اگر کوئی واقعی عذر ہو، خاص بات ہو، غلط چیز ہے، ورنہ بلا وجہ مجلس سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ آنے والوں کے لیے اس طرف دیکھیں، بائیں طرف ہمارے دائیں طرف بھی جگہ ہے، 4-6 آدمی ادھر بھی آ سکتے ہیں، دائیں طرف یا ادھر جو سامنے ہے وہ ادھر ہٹ جاؤ، جو بیٹھے ہیں ادھر ہٹ کے بیٹھو، اور یہاں ہم لوگ کھڑ جاؤ، جگہ ساری ہے چھوڑ کر کے بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہو۔ مجالس منعقد ہوتی ہیں تصوف و سلوک کے عنوان پر۔ ان مجالس کا بنیادی مقصد وعظ و نصیحت۔ ہماری ان مجالس میں کوئی باقاعدہ تقریر، بیان، باقاعدہ کسی خاص موضوع پر گفتگو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو حضرات علماء کرام اللہ پاک انہیں سلامت رکھیں، ان کی خدمات کو شرکت قبولیت سے نوازیں۔
مسلسل لگے رہتے ہیں، کسی نہ کسی عنوان پر پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان میں شرکت بھی کرنی چاہیے جیسے ان کا تقاضا ہو حضرات اہل حق علماء کرام کی طرف سے عمل کرنا چاہیے بتائی ہوئی ہدایات پر۔ باقی ہم فقیروں کا جو معاملہ ہوتا ہے مجالس کا یا ان مجالس کے اعتبار سے وہ سبھی کو معلوم ہے، جو بالخصوص سالکین ہیں ان کو اصلاح و تربیت کے عنوان سے بات ہوتی ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح، جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ جسم سواری ہے اور روح سوار ہے۔ جیسے ہم سواری پر بیٹھے تو جس پر بیٹھے ہیں وہ سواری، گاڑی ہو، بائک ہو کہ کار ہو، ٹرین ہو، بس ہو، پلین ہو، سواری، اور ہم جو بیٹھے ہیں وہ سوار کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی جو جسم ہمارا ہے یہ سواری ہے اور روح اس پر سوار ہے۔ جب تک سوار سواری پر ہوتا ہے سواری چلتی رہتی ہے، اور جیسے ہی سوار سواری پر سے اتر جائے تو سواری رک جاتی ہے۔ ایسے ہی جس دن روح ہمارے جسم پر سے اتر جائے گی ہمارا جسم رک جائے گا۔ ہاتھ ہیں مگر حرکت نہیں کرتے، پیر ہیں مگر چلتے نہیں، زبان ہے مگر بولتی نہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتی نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں۔ پوچھا جائے کہ کیا بات ہے تو جواب ملے گا کہ جو سوار تھا وہ چلا نہیں، روح اس پر سوار تھی، روح چلے گئی، تو اب یہ جسم اس کو تو رکنا ہی رکنا ہے۔ جیسے سواری پر اگر کوئی سوار نہ ہو تو سواری کو رکنا ہی رکنا ہے، ایسے ہی یہاں پہ معاملہ ہے۔ اب جب یہ بات پتہ چل گئی کہ جسم اور روح دونوں سے مل کر انسان بنا ہے تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ جسم کا بھی خیال رکھے اور روح کا بھی خیال رکھے۔ ہم میں سے بہت سارے جسم کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن روح کا نہیں رکھتے، اور بعض ہم میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو جسم کا بھی نہیں رکھتے۔ جسم کا خیال رکھنا یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ان لبدنک علیک حقا، تمہارا جو جسم ہے اس جسم کا تم پر حق بنتا ہے، اس حق کا خیال رکھو۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے بیمار ہونے پر علاج معالجہ کروانے کو سنت قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے جو حجامہ یعنی پچھنا لگوایا ہے نا، وہ صحت کے لیے ہی لگوایا، بیماریوں سے بچنے کے لیے، آئی ہوئی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ صحت کا خیال رکھنا، جسم کا خیال رکھنا یہ سنت ہے۔ جو لوگ صبح سویرے چہل قدمی کا اہتمام کرتے ہیں، ورزش کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان حضرات کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ یہ دنیا داری کر رہے ہیں، یا ان کو اپنے آپ سے بہت محبت ہے کہ مرنا نہیں چاہتے اس لیے ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے، جوان رہنے کے لیے سکر نہیں سننا۔ جسم کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جسم کا خیال نہیں رکھتے، کھانے کے تعلق سے بے پرواہ ہیں، سونے کے تعلق سے بے پرواہ ہیں، ایک غفلت والی زندگی گزر رہی ہے۔ یاد رکھنا ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو آدمی جس طرح کی دنیا گزارتا ہے نا، اس سے اس کے دین کا پتہ چلتا ہے، اس سے اس کے دین کا پتہ چلتا ہے کہ دین کو کیسے برتتا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے۔ کھانے پینے سونے جاگنے کے معاملے میں لاپرواہ شخص
دین کے معاملے میں بیدار نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں چاق و چوبند نہیں ہو سکتا، صحیح معنوں میں دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ زندہ مثال اس کی، اکثر فجر جو چھوڑتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیوں چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں رات میں دیر سے آنکھ لگتی تو فجر میں اٹھ نہیں پاتے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے غفلت بڑھتی آپ نے اور فجر چھوٹ گئی۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر ان کے پاس یہ خبر پہنچتی کہ فلاں صاحب کا سامان چوری ہو گیا تو اٹھا لے گئے، جوتا چپل چوری ہو جائے یا پھر کوئی اور چیز چوری ہو جائے، اس زمانے میں موبائل چوری ہو جائے، تو بزرگ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر پاتا، اچھے سے سننا، کہ جو شخص اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر پاتا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر پائے۔ پتہ چلا کہ دنیا کے اعتبار سے بیدار رہنا، ہوشیار رہنا دنیا داری نہیں ہے، عین دین ہے۔ تو جسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیا کھانے سے طبیعت بگڑتی ہے، کیا کھانے سے طبیعت بنتی ہے، کتنے گھنٹے سونا چاہیے، کتنے گھنٹے جاگنا چاہیے، کتنا پیدل چلنا چاہیے، موٹاپا کس حد تک مفید ہے، کس حد تک مضر ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا خیال رکھنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے۔ بیڑی سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے تو اس کی ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے، جو پیکٹ ہوتا ہے نا اس پر لکھا ہوتا ہے صحت کے لیے مضر ہے، پھر بھی وہ بکتی ہے، لوگ خریدتے ہیں۔ تو اس شخص کو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ بیوقوفی والی بات ہے کہ لکھا ہوا ہے مضر ہے، نقصان دہ، پھر بھی آپ لے رہے ہیں، تو اس کو غصہ اس بات پر تو آئے گا کہ مجھے بیوقوف کا بیوقوفی والی بات کہا، لیکن یہ نہیں سوچے گا کہ بات تو صحیح ہے، میں بیوقوفی تو ہوں کہ جب لکھا ہوا ہے نقصان دہ پھر کیوں لے رہا ہوں۔ شراب نوشی انسان کے لیے نقصان دہ، موت تک لے جانے والی چیز ہے، جانتا ہے پھر بھی اس میں ملوث رہتا ہے، تو یہ بیوقوف ہونے والی بات ہے نا۔ پتا چلا کہ اپنی دنیا کا خیال نہ رکھنے والا بھی بیوقوف ہے۔ اور دین کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس شخص کو جو دین سے غافل ہے اور خواہشات کا پجاری ہے، موت سے دور بھاگتا ہے، غفلت رکھتا ہے، اس کو بیوقوف فرمایا نبی علیہ السلام نے، جیسے حدیث مبارکہ حدیث میں پڑھی ہے۔ ساتھ میں دنیا کے اعتبار سے غافل شخص بھی بیوقوفی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی مٹھی میں کر لے۔ انسان فخر محسوس کرتا ہے اگر کسی چیز پر وہ غلبہ پا لے، حتیٰ کہ ایک میکینک اگر اس کو یہ یقین ہو کہ گاڑی پر مجھے اتنا عبور حاصل ہے، اتنی مجھے مہارت ہے کہ گاڑی سے چل رہی ہو تو میں دور سے دیکھ کے پتہ لگا لوں گا کہ اس میں کیا خرابی ہے، کیا چیز درست کرنا چاہیے، تو وہ شخص اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا کہ نہیں کرتا۔ تو ایک میکینک اپنے فن پر اگر اسے عبور حاصل ہو تو فخر محسوس کرتا ہے، ایسے ہی انجینئر، ایسے ہی ڈاکٹر، ایسے ہی وکیل، معمولی سے پیشے والا یا اونچے پیشے والا، سب کو اگر اپنے پیشوں میں مہارت ہو تو فخر محسوس کرتے کہ نہیں کرتے۔ ایسے ہی سب سے زیادہ قابل فخر دوسروں کے بھی اعتبار سے اور خود اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی خود بھی کرے فخر اور دوسرے بھی کریں گے اس پر، کون شخص ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من دان نفس، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ گاڑی پر کنٹرول کتنا ہونا چاہیے ڈرائیور کو
سامنے کوئی آ جائے تو گاڑی سنبھال، اس کو بھی سنبھالے، خود کو بھی سنبھالے، بریک پر قابو ہو، ہر چیز پر قابو ہو، اس کو اسٹیئرنگ پر قابو ہو، کلچ پر ہو، ایکسیلیٹر پر ہو، ہر چیز پر قابو ہو، تو اس کو چلانے والے بولیں گے۔ وہ آدمی جب گاڑی کو بریک لگانے کا موقع آئے تو ڈر کے مارے بریک پر سے پیر اٹھا دے یا بریک چھوڑ دے، اس کو ماہر تھوڑی بولیں گے، اس کو ہنرمند تھوڑی بولیں گے۔ ایسے ہی جہاں گناہ کا موقع آیا بریک فیل ہو گئے، پتا چلا کہ ماہر نہیں ہوا۔ ماہر ہونے کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو قابو میں کرنا سیکھ لیا تو 24 گھنٹوں میں ایک بھی بدنگاہی جان بوجھ کر نہیں ہوگی۔ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ بھی زبان جان بوجھ کر غلط نہیں چلے، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ یہ بات عاجز اکثر کہتا ہے کہ آپ کے لیے تو وظیفہ نہیں ہے کہ گناہ سے بچنا ممکن ہو جائے اس وظیفے کے بعد، کہ کوئی شیخ، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے یہ فرما دے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ بہت بڑے فضائل رکھتی ہے اپنے اندر، اور بہت اس کی خوبیاں ہیں، اس کے فائدے ہیں، مصیبتوں سے نکلنے میں بہت بڑی کشتی ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ لہذا آپ اس کو 1.25 دفعہ پڑھیے، بدنگاہی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی نگاہ ایک دفعہ بھی نہیں بھٹکے گی، کسی نے نہ کہا نہ کہیں گے۔ اگر محنت نہ ہوئی ہو اس کی باقاعدہ تو یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے کہ وہی 1.25 دفعے کا ختم کرتے ہوئے 1.25 دفعہ بدنگاہی کرے گا اگر سامنے موقع آ جائے۔ زبان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتی رہے گی، اور آنکھ میلی بھی ہوتی رہے گی۔ یہ بریک فیل ہونے کی علامت ہے، یہ ہنرمند نہ ہونے کی علامت ہے، یہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے۔ نفس کو قابو میں کرنا یہ اصل اور بنیاد ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے عقل مند اس کو فرمایا، الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ اسی کے ضمن میں حضرت اقدس حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو مال ہے، اور وصیت جب کوئی کرتا ہے نا، یہ مسئلے کی بات اپنی جگہ ذہن میں رکھیے کہ میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے اس کے ثلث 1/3 میں سے ہی وصیت پوری کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں، چاہے وہ وصیت کروڑوں کی کر جائے۔ اس کو جو کرنا ہو وہ زندگی میں کرے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی میت نے جاتے جاتے وصیت کی کہ میرے مال میں سے مسجد بنا دو۔ اگر اس کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے میں مسجد بنتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا لگتا ہے اتنا لگائیں گے، بقیہ کا دوسرے لوگ جائیں، بقیہ مال وارثین میں جائے۔ اگر اس کو کرنا ہی تھا تو زندگی میں کرنا تھا، کہنا تھا کہ یہ پیسہ مسجد کے لیے ہے، یہ پیسہ وقف ہے مسجد کے لیے، اور میں آپ کو مالک بناتا ہوں، ذمہ دار بناتا ہوں کہ آپ اس کو مسجد میں لگائیں۔ اس کی زندگی میں اس نے پیسہ نکالا، اب چاہے 2 کروڑ نکالے چاہے 5 کروڑ نکالے، اس کی اجازت، لیکن بعد میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ضمن نابیج۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کی جاتے جاتے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال سب سے زیادہ جو عقل مند بندہ ہو اس کو دینا، تو کس کو دیا جائے گا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عقل مند اللہ والے ہوتے ہیں، کہ ان سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اپنی خواہشات کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں وہ لوگ عقل مند ہیں
اور اس نے کہا کہ عقل مند کو مان لو تو اللہ والوں کو ملے گا. تو پتہ چلا کہ عقل مند وہ ہوگا جو گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، اور جس کو اپنی موت یاد ہوگی، اپنی آخرت یاد ہوگی. چنانچہ ایک واقعہ ہے، ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام بہلول تھا رحمۃ اللہ علیہ. ان کی اکثر حرکتیں بچوں والی ہوتی تھی، لوگ ہنس دیتے تھے اور مذاق بھی اڑا دیتا. خود ہارون رشید بھی ہنس دیتے، وہ بھی مذاق کرتے، دل لگی کی باتیں کرتے، لیکن اس مذاق میں حقیقت چھپے ہوئے پہنچے ہوئے اللہ والے. تو ہارون رشید نے ایک مرتبہ ایسے ہی ان کے ساتھ مذاق کیا، کہا بہلول یہ چھڑی رکھو. اس کے پاس ایک چھڑی تھی. دنیا میں جو سب سے زیادہ بیوقوف ملے نا تم سے بھی زیادہ، اس کو یہ چھڑی پکڑا دیں. تو بہلول نے وہ چھڑی لی اور رکھ لی اپنے پاس، کچھ نہیں کہا اس سے. ہارون رشید سے کیا کہا تھا اس نے؟ تم سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے اسے یہ چھڑی پکڑا دیں. زمانہ گزر گیا، ہارون رشید کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، مرض الموت میں گرفتار ہو گئے. تو بہلول بھی عیادت کے لیے آئے، عیادت کر لی، تسلی دی، واپس ہونے لگے. تو کہ بادشاہ سلامت ایک امانت دینی آپ. ہارون رشید پریشان ہو گئے، کیسی امانت؟ تو چھڑی نکالی، یہ لیجیے. ہارون رشید نے پریشان ہو کر پوچھا کہ یہ کیا؟ ہارون رشید کو یاد بھی نہیں. تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد نہیں، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ چھڑی دیتے ہوئے کہ مجھے سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اسے دے دینا. میں بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا. ہارون رشید سمجھدار بھی تھے، وہ بھی اللہ والا بندہ تھا، لیکن اس کو سمجھانا چاہ رہے حضرت بہلول. تو ہارون رشید پریشان ہوئے، پوچھے یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت آپ جہاں جا رہے ہو پہلے سے کسی کو بھیجا؟ اپنے لاؤ لشکر کو آپ بھیجتے ہیں، جہاں پر جانا ہوتا ہے وہ لوگ جا کے انتظام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے کھانے پینے کا معاملہ دیکھتے ہیں، آرام کا معاملہ دیکھتے ہیں. بھیجا کسی کو کہ یار تم پھر سے جو باتیں شروع کر دی میرے سامنے، میں مرنے لگا ہوں اور تمہیں دل لگی سوچی ہے یہاں پر ناراض ہو. بہلول نے کہا کہ نہیں آپ جواب دیجیے، میں صرف سوال کر رہا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا کہ وہاں جانے سے پہلے کسی نے آج تک کسی کو بھیجا اور کوئی جانا چاہے گا؟ اگر بھیجنا بھی چاہو جب وہاں جانے کا وقت آتا ہے تو بندہ اکیلا جاتا ہے. کہنے لگا اچھا. تو کم سے کم آپ نے اتنا تو کیا ہوگا کہ وہاں پر اپنے لیے کوئی محل خریدا ہوگا تاکہ آپ جائیں تو رہ سکیں. کچھ اپنا انتظام کیا ہوگا آپ نے. بڑے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ان کے گھر ہوتے ہیں، زمینیں جائیدادیں ہوتی ہیں. تو ہارون رشید پھر ناراض ہوئے، کہا یہ کیسا سوال کر رہے ہو تم؟ وہاں پر تو یہ معاملہ کچھ ہوتا ہی نہیں. تو بہلول نے کہا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں سے اکیلے جانے والے ہو، کس بھروسے پہ اکیلے جا رہے ہو؟ کیا ہوگا تمہارے وہاں جانے کے بعد؟ کچھ علم ہے، کچھ پتہ ہے؟ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ تم وہاں جا رہے ہو خالی ہاتھ بغیر کسی تیاری کے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں چھڑی تمہیں واپس کرتا ہوں. وہاں جانے کے لیے کوئی تیاری نہ ہو، آدمی خالی ہاتھ ہو، یہ بیوقوفی ہے. اور اللہ والے وہاں جانے کی تیاری میں ہی دن رات لگے رہتے ہیں، اور اتنی تیاری کر چکے ہوتے ہیں وہ کہ انتظار کرتے ہیں کہ جانے کے وقت کب آئے. ایک آدمی سفر کے لیے مکمل تیار ہے، سامان سفر مکمل طور پر اس کے پاس موجود ہے، سواری کا نظم ہے، آدم ہے، کھانے پکانے کا سامان موجود ہے، کھلا ہے، سب ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. بس جانے کی دیر ہے تو وہ آدمی انتظار کرتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا ہے، انتظار کرتا ہے نا جانے کا. نہیں جانا کون چاہے گا جس کے پاس تیاری نہیں. جیسے مثال کے طور پہ اس کی ایک اور مثال
کہ امتحان کا وقت آ گیا بچوں کا. دو طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو ایگزام کی تاریخ کا بڑی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے. ایگزام ہال میں جانے کے لیے ایسے تیار رہتے ہیں جیسے دلہا جو ہے وہ شادی ہال میں جانا چاہے، ایسے ایگزام ہال میں جانا چاہتے ہیں. سبجیکٹ میں اتنے پریپیئر ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ادھر گھنٹے لگے ادھر جائیں گے، اور خوش ہوتے ہیں بس جتنے وظیفے یاد سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بس میں ہو تو وہ گھڑی کے کانٹے کو الٹا پھرا دیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے ہمارا اور اللہ والوں. اللہ والوں کی مثال وہ جو ایگزام ہال میں جانے کے لیے بے چین، اور ہمارا معاملہ ہم گھڑی کو الٹا گھمانا چاہتے ہیں کہ اتنی جلدی وقت کیسے ہو گئے، ابھی تو دنیا میں آئے تھے. عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے. کئی سمندار نفس، اور نفس کو قابو میں جو کر لے گا نا، عامل لما بعد الموت. اب جب اسے نفسانی خواہشات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، دنیا کو ضرورت کے طور پر برت رہا ہے، دنیا اس کا مقصود نہیں ہے، دنیا اس کی منزل نہیں ہے، دنیا اس کی خواہشوں کا مرکز نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ موت کی تیاری کرے گا. عامل لما بعد الموت. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ مسائل کا شکار ہو کر، حالات میں پھنس کر، گھریلو الجھنوں میں گرفتار ہو کر، ازدواجی زندگی ان کی بکھر گئی، بچے نافرمان ہو گئے، بے گھر کر دیا، وغیرہ وغیرہ، مختلف حالات کا شکار ہو کر کیا کہتے ہیں کہ اب تو بس مرنا ہی ہے، موت کے دن گن رہا ہوں، وہ میرا سکون کا دن ہوگا جب میں دنیا سے جاؤں گا. تو دنیا سے پریشان ہو کے آدمی کہتا ہے. تو ایسے اللہ والے دنیا سے خود ہی دل توڑ کر، کسی کو ان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا دل ٹوٹے، خود ہی دل توڑ کر، خود ہی منہ موڑ کر عامل لما بعد الموت، موت کی تیاری کرتے ہیں. اس لیے ان کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے. جو نبی علیہ السلام نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ. تو ایسے مومن کے لیے جن کا ذکر ہم سن رہے ہیں، ورنہ ہر کس و ناکس کے لیے تو موت تحفہ نہیں، اور بہت بڑی مصیبت ہوتی. حالانکہ مومن کے لیے تو تحفہ ہے. کیسے؟ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ. دنیا میں کون ایسا قیدی ہوگا جو قید خانے سے چھوٹ کے آتے ہوئے غم کرے کہ میں کیوں واپس آ رہا ہوں؟ سب خوشی منانا، قید خانے سے چھوٹ رہا ہے، خوشی کی بات، آزاد ہو گیا. آزادی کی نعمت اگر پوچھنی ہے نا اس دنیا میں، آزادی کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے مسجد میں آ کے بیٹھے، اپنی مرضی سے آپ اٹھ کر جائیں گے، چاہے بیان مکمل ہو یا نہ ہو. کوئی آپ کو روکے گا؟ کہاں جا رہے ہیں پوچھے گا؟ یہ آزادی. آپ کا من کیا آپ کہیں بھی کل صبح تفریح کے لیے نکلے، 1 ہفتہ 10 دن خوب گھومے گھامے اور پھر واپس گھر آئے، تو پوچھے گا کیسے کیوں کیا؟ یہ آزادی. اس کی نعمت اس سے پوچھو جو قید میں ہے، وہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے استنجا کو نہیں جا سکتا. آزادی کی نعمت قیدی سے پوچھنا، وہ بتائے گا آزادی کی نعمت کیا نعمت ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے مومن دنیا میں قید ہوتا ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے تو گویا قید خانے سے رہائی ملتی. تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے. لیکن آج کل ایمان والا بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ موت اس کو مصیبت نظر آتی ہے. اس آدمی کا دل دنیا سے اونچاٹ ہو گیا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. علامہ اقبال کی مشہور نظم لمبی چوڑی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. یہ دنیا کی جو محفلیں ہیں ہماری بیٹھکیں، اٹھنا ملنا جلنا، شادی بیاہ، وہ پارٹی اور یہ فلاں وہ فلاں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. کیا لطف انجمن کا، انجمن مجلس کو کہتے ہیں،
گیدرنگ کو کہتے ہیں، اکٹھا ہونے کو. تو انجمن کا کیا لطف، ملنے جلنے کا، مزے اڑانے کا. تو دل ہی بجھ گیا. ایک آدمی ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، کینسر ہو گیا اس کو. شادی کے ہال میں، بڑے سے بڑے قیمتی سے قیمتی ہال میں سارے رشتے دار ہنس رہے ہو، بول رہے ہو، دل لگی کر رہے ہو، پرانی یادیں تازہ کر رہے، بڑے بوڑھے بیٹھ کر سب عافیت میں ہیں. اب یہ بیچارے پہ کیا گزر رہی ہے کوئی جان بھی نہیں سکتا. اللہ پاک لکھتے بھی نہیں پیشانی پہ کہ اس وقت یہ بات سوچ رہا ہے، اس وقت اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے، لکھتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ. بس وہ ہے اور اس کا بازو بیٹا ہوتا ہے. اس بیٹے کو باپ بار بار ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں میری کون سی گھڑی آخری گھڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو جی بھر کے دیکھ لوں. بیٹے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ والد کس نظر سے مجھے دیکھ رہا. اسی کو بتا رہے ہیں کہ کیا لطف انجمن کا جب دل نہیں بجھ گیا ہو. تو کینسر کے پیشنٹ کا جیسے دل دنیا سے بجھ جاتا ہے، ویسے اللہ والوں کا دل دنیا سے پہلے ہی بجھ جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں رہنے کی تمنا نہیں ہوتی، دنیا کی خواہش نہیں کرتی. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اور نفس کو قابو میں کر لیا تو پھر اسے موت ہی یاد آئے. اس کے مقابلے میں والعاجز بیوقوف، یہاں العاجز کا جو ترجمہ ہے عربی زبان کے اعتبار سے بیوقوف. والعاجز من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگایا، جو خواہش پیدا ہوئی بس اس کے پیچھے سجدہ کر رہا ہے. اس کو ادھر خواہش پیدا ہوگی ادھر پوری کرنے کی دھن سر پہ سوار ہوگی. ادھر کوئی بات دل میں آئی اب بس پوری ہونی ہے اس کو، چاہے رات میں پوری ہو کے دن میں پوری. تو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا. اور ساتھ میں کیا کرتا ہے، ایک کیٹیگری ہے دنیا میں، ہم مسلمانوں میں سے ایک کیٹیگری ہے ان اللہ غفور الرحیم والی، سمجھتے؟ ہاں، ان کے سامنے کچھ بھی کہو کہیں گے ان اللہ غفور الرحیم. اب ان اللہ بھی نہیں آتے بعض لوگوں کو، تو اللہ غفور الرحیم ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو تو بخش نہیں ہے. بغیر بخشے کیا کریں گے؟ وہ جنت کس لیے بنائی انہوں نے؟ ہر نام صحیح ہے نا. ان ایسے اللہ کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں. اس کو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بیوقوف کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے، وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، کہ وہ اللہ غفور الرحیم میں کہتا رہتا ہے ہمیشہ. اللہ پہ امیدیں مانتا ہے کہ اللہ ایسے کر دیں گے، اللہ ویسے کر دیں گے، اللہ ویسے کر دیں گے. گناہوں بھری زندگی گزر رہی ہے، نفس کی خواہشات پوری کرنے میں بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ غفور الرحیم میں کہہ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا العاجز بیوقوف من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگائے اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں مانے. ایسا نہیں، یہاں پر تو پوری زندگی سجدے میں رہ کے کرنا پڑے گا. پوری زندگی سجدے میں رہ کر بھی ڈرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو سجدوں کی ضرورت تھوڑی، سجدوں کے لیے تھوڑی پیدا کی ہو. محتاج ہیں ہمارے سجدوں کی پوری کی پوری دنیا. حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد گرامی، پورے کے پورے تم لوگ جتنے ہیں دنیا میں سب اگر میرا انکار کر دیں، مجھے اللہ نہ مانے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں. میں اللہ تھا اور اللہ ہوں اور اللہ رہوں، پورے کے پورے انکار کرو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور اس کے برعکس پوری کی پوری دنیا سجدے میں گر کے کہے سبحان ربی الاعلی، میری ذات میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے بڑائی کے اعتبار سے. کہ بھئی پوری دنیا نے کہہ دیا نا کہ سبحان ربی الاعلی، کہ اے میرے پروردگار آپ سب سے بلند و بالا ہیں، تو اللہ پاک بڑے بلند ہو. ایسا بالکل پوری دنیا مل کر کہے، صرف دنیا نہیں، امام الانبیاء کروڑوں دفعہ سبحان ربی الاعلی کہیں. امام الانبیاء کون؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. تب بھی اللہ کی بڑائی کے رائی کے دانے کے برابر اضافہ ہونے والا نہیں. یہ اللہ کی ذات ہے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں نا. نبی علیہ السلام نے اللہ کو بڑھایا کہ آپ علیہ السلام آئے، پوری دنیا میں اسلام پھیلا،
اور لوگوں نے اللہ کو پہچانا اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے بڑھ گئے. نعوذ باللہ. اگر کسی نے ایسا سوچا گستاخ ہو گیا, بے دین ہو گئے. نبی علیہ السلام بھی پوری زندگی صرف سجدے میں رہ کر صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہتے, پورے 63 سال ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر اللہ کی بڑائی میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن اپنی جو بڑائی, اپنا جو مرتبہ, اپنا مقام, اپنی جو حیثیت ہے نا, اس کو ظاہر کریں گے کہ میں کون ہوں. کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک مجھے مقام محمود میں بھیجیں گے. ایک مقام ہے, اس کی حقیقت, اس کی کیفیت اللہ جانے, کہاں بھیجیں گے, کدھر جائیں گے نبی علیہ السلام. اب اس مقام محمود میں جا کر میں اپنے اللہ کی اتنی پاکی بیان کروں گا, اتنی تعریف اور اتنی بڑائی بیان کروں گا کہ بس اللہ ہی جانتے ہیں. مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کن الفاظ سے اللہ کی بڑائی بیان کروں گا, کن الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا, میں خود بھی نہیں جانتا. اس وقت اللہ پاک ڈالیں گے میرے دل میں. پھر اس کو ایک لمبا عرصہ گزرے گا. ایسا نہیں کہ 2-4 منٹ کی بات, 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں, بہت لمبا وقت ہو. نبی علیہ السلام تعریفیں کرتے جائیں گے, اللہ کو مناتے جائیں گے, اللہ کو راضی کرتے جائیں گے. جب کافی عرصہ گزرے گا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے, ارفع رأسک یا محمد. یہ خود اللہ پاک کا ایک جلال ہے, ایک مقام ہے, پاور. پوری قرآن عظیم الشان اٹھا کے دیکھ لو, اللہ کا کلام, یا ایھا النبی یا ایھا الرسول, قسمیں کھائی اللہ نے. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے نبی علیہ السلام کو عجیب و غریب انداز سے مخاطب کیا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. میرے محبوب آپ کی جان کی قسم. اور اس دن کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ, ارفع رأسک یا محمد. نام لیا جائے کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ. سل تعطیٰ واشفع تشفع. پوچھو کیا پوچھنا ہے, مانگو کیا مانگنا ہے, تمہیں دیا جائے گا. سفارش کرو, تمہاری سفارش قبول کی جائے. یہ محبوب علیہ السلام نہیں ہوں گے جو اللہ کے جلال کے کم ہونے کا باعث بنیں گے. خدا کی قسم اگر محبوب علیہ السلام کی ذات واسطہ نہ ہوتی کل قیامت کے دن سارے کے سارے جہنم میں کوئی بن جاتا, کیونکہ اللہ کا جلال ہی ویسا ہوگا. اس دن جلال ہی ویسا ہوگا. یہ محبوب علیہ السلام کو مقام محمود کا ملنا اور مقام محمود میں جا کے اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت, پاکی, تعریف, بڑائی بیان کرنا, اور پھر اللہ کا جلال کم ہونا, اور پھر نبی علیہ السلام کی مانگوں کا پورا ہونا اور آپ علیہ السلام کی سفارش کا قبول ہونا. یہ سب نبی علیہ السلام کا صدقہ اور خود ہے. کسی نے کہا اور سچ کہا کہ اگر دنیا کو برباد کرنا ہوتا اللہ کو, دنیا کو, دنیا والوں کو, نبی علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا. آپ کو پیدا کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بھی بچانا ہے, دنیا والوں کو بھی بچانا ہے. تو تمنا علی اللہ لمانی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ پہ امیدیں مانے, ڈرے. 1000 سال کا بھی سجدہ نصیب ہو جائے اور اللہ پاک کسی کو جہنم میں بھیجے, کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا. اسی لیے یہ متفقہ عقیدہ ہے ہمارا. عقیدہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے میں گڑبڑ اگر ہو گئی تو دین نکل جاتا ہاتھ سے, ایمان دوبارہ لانا پڑتا ہے, کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک جنت نصیب فرما دیں, بخش دیں تو ان کا فضل, ان کا فضل, اور اگر وہ جہنم میں ڈال دیں, محروم کر دیں تو ان کا عدل, انصاف. ظالم پھر بھی نہیں ہے. 400 سال کی عبادت کرنے والے بھی اللہ کے سامنے فیل ہو گئے. اتنی عبادت ہے, یہ ہے, مجھے تو مل نہیں ہے,
بڑی بڑی باتیں کیا تھا نا بنی اسرائیل کے عابد نے، اللہ پاک نے اس کو کیسا نیچا دکھایا. اللہ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ان سب کے بدلے میں نے یہ کیا. نہیں، پورے 400 سال میں ایک مرتبہ سب بھوک اور پیاس کی حالت میں تم اپنے پہاڑ پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے نیچے اترے. ایک باغ تھا، وہاں سے تم ایک انار لے کر کھائے تھے، پھر نہر جاری تھی وہاں سے پانی پی کے اپنا پیٹ بھرے تھے، پیاس بجھائے. وہ سب نہیں، وہ پہلا جو سپ لیا تھا نا پانی کا، جس سے تمہارے گلے میں تراوٹ آئی تھی، وہ جو سپ تھا ایک گھونٹ، اس کے بدلے میں تمہاری 400 سال کی عبادت فنش. اب بولو کیا بولتے؟ ابھی بھی اپنی عبادت کے بلبوتے پہ جانے والے ہو جنت میں؟ اس نے کہا آدمی یا اللہ تو آپ کا فضل. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، اور کل اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے. تو ایک صحابی نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ ولا انت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے ہی جائیں؟ آپ کا معاملہ کچھ ہٹ کر ہوگا، الگ ہوگا. نبی علیہ السلام نے فوراً کو جواب ولا انا، میں بھی اللہ کے فضل کے بنا نہیں جاؤں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل کے محتاج بتا رہے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم لوگ کیسے اتنی جرأت کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ یہ بات کہتے ہوئے آج اس کو ڈر بھی لگ رہا ہے اور بہت افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس زمانے کے نیکوکار لوگ جن کو معلوم ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، جس قدر اللہ سے مطمئن ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، پبلک کی زندگی گزار رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا کام تو بننا ہی بننا ہے. اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اب سے چند سال پہلے کے پاپی اتنے مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے. آج کل دینداری کا دعویٰ رکھنے والوں میں وہ اللہ کا خوف نہیں ہے جو اس زمانے کے شرابیوں کبابیوں میں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں ایسے گناہ وجود میں آئے ہیں کہ انہوں نے نیکی کو بجھا کے رکھ دیا. نیکی اور نیکی کے اثرات، گناہ زیادہ ہوتے ہیں نا تو اللہ کی خیرت کو غصہ آتا ہے، جوش آتا ہے. اس کو عزیز ایک مثال سے سمجھاتا ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بندے کے بارے میں واقعہ سنایا، بلکہ حضرت نے پڑھا تھا ایک جگہ، ایک کتاب میں پڑھا تھا. ایک بندہ جس کو اللہ نے حفظ قرآن کی نعمت سے نوازا تھا، اس پر نگاہی کی تو 20 سال کے بعد قرآن عظیم الشان بول گیا، حفظ بول گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت کبھی کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوچھو کیا بات ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ 20 سال بعد قرآن کھولا اور وہ بھی ایک دفعہ بدنگاہی کرنے پر. ایک تو صرف ایک دفعہ کی بدنگاہی پہ بولا، دوسرے 20 سال کے بعد کیوں ہوا؟ تو حضرت کے شیخ نے جواب دیا کہ دیکھو دراصل میری اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ کے غیرت کو جوش آ جاتا ہے، برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. کس اعتبار سے کہ اللہ نے بندے کو صرف اپنے لیے پیدا کیا، اپنے لیے. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہاں آخرت کا مطلب کیا ہے کہ دنیا تمہارے لیے بنی ہے اور تم آخرت کے لیے، مطلب اللہ کے لیے. آخرت میں اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے نا، تو ہم آخرت کے لیے کہ اللہ کے لیے بنے. جو بندہ میرا ہے، خلقتہ بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وہ میرا ہو کر میرے خیر کی طرف نگاہ ڈالتا. اس کو اگر حصی طور پر سمجھنا ہو تو اس بیوی سے پوچھو جس کا شوہر دوسرے پر نگاہ ڈالے تو اس کو کیسا غصہ آتا ہے اور کیسی اس کی کیفیت ہوتی ہے اور کیا اس پر گزرتی ہے.
حالانکہ اس کو اللہ کو وہ جوڑ نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے عارض نے مثال تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ اس نے میرے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھائی ہی کیسے، جبکہ میں نے اس کے سینے میں اپنا کلام محفوظ کیا، لاکھوں دلوں میں سے میں نے اس کا دل چنا۔ اچھا یہ 20 سال بعد کا معاملہ کیا ہوا؟ 20 سال کیوں ہو گئے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اللہ پاک ہماری طرح چھوٹے دل کے مالک نہیں، ادھر کوئی بات ہو گئی ادھر ناراض ہو اور ادھر اس کے پیچھے پڑا گیا یا اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا، تو اللہ ہے 20 سال تک انتظار کیا انہوں نے، آ جائے گا توبہ کر لے گا 20 سال تک بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، توبہ نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ 20 سال بعد سزا۔ دیر سویر گناہ کا اثر اسی دنیا میں ہو کر رہتا ہے اسی لیے دنیا میں آدمی پر چاہے جیسا سخت سے سخت حال آ جائے اسے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، اسے کہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کے پاس بہت بہانے، بندے کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میری غلطی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے جو وظیفہ اپنایا، آدم علیہ السلام نے بھی یہی سکھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہماری غلطی ہے، ہم نے ظلم کیا، آپ معاف نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم تو دنیا میں بھی گئے آخرت میں بھی گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں، آدم علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں، یونس علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں۔ بغیر غلطی کے ان لوگوں نے اپنے آپ کو قصوروار بتایا اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، کس کو سکھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی کہ جب تم سلام پھیرنے لگو اس سے پہلے درود شریف کے بعد ایک دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سکھانے والے نبی علیہ السلام، سیکھنے والے حضرت ابوبکر۔ اور کب پڑھنا ہے یہ؟ نماز ختم ہونے سے پہلے۔ کیا گناہ کیا نماز میں؟ وہ بھی حضرت ابوبکر نے۔ راز اس میں یہ ہے کہ اللہ کو یہی پسند ہے، محبوب کو جو پسند ہے ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ ان کے قدموں میں ذلیل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے آپ میری نظر میں بہت چھوٹا بنانا، لوگوں کی نظر میں بڑا بنانا۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ایک اور جگہ سکھایا الیک ربی فضلنی وفی اعین الناس فاعظمنی، اے اللہ اپنے دربار میں تو مجھے ذلیل ہونا سکھا دی، ذلیل کر دی، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں اور لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنایا۔ یہی سکھایا حضرت ابوبکر کو کہ کہو اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، وہ بھی بہت زیادہ ظلم، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اے اللہ گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ خاص اپنی طرف سے مغفرت کا تحفہ مجھے عطا فرما کر مجھے معاف فرما دیجیے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ پاک رحم کریں گے، بخشش ہوگی، رحم کریں، انک انت الغفور الرحیم، آپ کا کام نہیں بخشنا، معاف کرنا اور رحم کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا اس انداز سے، یہ نہیں کہ تو عبادتیں کرے ناز کرنے لگے۔ 30 سال میں 40 سال میں ایک مرتبہ تہجد کی توفیق ہو جائے تو دن بھر میں 40 لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ پاک نے تہجد کی توفیق، بہانے سے بتا دیں۔ دراصل آج دوپہر ہوتے ہی نیند اس لیے آنے لگی کہ رات اللہ پاک نے تھوڑی دیر اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ دینداروں کے ہیلے بہانے سے اپنی عبادتوں کو بتانے کے قریب ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ اپنی نیکیوں کو، اپنے اچھے کاموں کو
ایسے چھپایا کرتے تھے جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ویسے اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے ہیں۔ ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں، نیکیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے گناہوں کی کالی سیاہی، اس کا کالاپن ہوتا ہے، سیاہی ہے، وہ نیکیوں کے نور کو بجھا کے رکھتے ہیں۔ اچھا بھلا چہرہ، بہترین چہرہ، اس پہ سیاہی مل دو، کیسے لگے گا؟ اس کی خوبصورتی دکھائی دے گی؟ اس کا نور دکھائی دے گا؟ نہیں۔ ایسے ہی ہماری عبادتیں گناہوں کے سیاہی میں چھپ جاتی ہیں، عبادتوں کا نور چھپ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی اللہ نے کروا دیا، عمرے پہ بھی ہر سال چلا جاتا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ گناہ ایسے کر رہے ہیں، ہو نہیں رہا، گناہ ایسے کر۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے، اور جو شخص یہ کام کر لے وہ نفس کا بندہ نہیں رہے گا، وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ سے کہ اے اللہ آپ تک آنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی دع نفسک وتعال الی، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور مجھ تک چلے آؤ۔ کہ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ اپنے نفس کو چھوڑنا ہے، قرب اگر اختیار کرنا ہے اللہ کا، قرب نزدیکی اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ، وہ ملے گا کس سے؟ گناہ چھوڑنے سے، نفس کو چھوڑنے سے۔ ہاں اس میں اضافہ ہوگا عبادتوں سے، نفلی عبادتوں سے، نفلی نماز سے، نفلی روزوں سے، نفلی صدقہ و خیرات سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نفلوں کے ذریعے۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف نفلوں سے تمہیں قرب مل جائے گا، نہیں، نفلوں سے قرب بچے گا اور اس قرب میں اضافہ ہوگا۔ ہاں قرب ملنے کی ابتدا کب ہوگی؟ جب تم اپنے نفس پر فیض رہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کو جنت ملے گی۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا مقام، تو جنت ملے گی۔ اس کے تحت حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، اگلا قدم تمہارا جنت میں ہو۔ نفس پر قدم رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم عبادتوں کے باوجود پریشان کیوں ہیں؟ نیکیوں کے باوجود پریشان کیوں ہیں؟ حتیٰ کہ دوسروں کو نیک بنانے کے باوجود پریشان کیوں ہیں؟ نیک کاموں پر دوسروں کو لانے کے باوجود پریشان کیوں ہیں؟ نیکی کے علم بردار اور دینداروں کے سردار بننے کے باوجود پریشان کیوں ہیں؟ کہ ہمارا اصل جو تنہائی کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ وہ بگڑا ہوا ہے، وہ بگڑا ہوا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں اگر اپنے آپ کو گندا کرنا ہے، اس دور میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ عاجز ایک دم آگے جا کر، نیچے سے اوپر لے جا کر، ایک دم آگے جا کر بے تکلف یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس زمانے میں بڑے سے بڑے ولی کے لیے بھی ایک رات کا چند منٹوں کا حصہ کافی ہے اللہ کی نظر میں کتے سے بھی زیادہ بدتر کرنے کے۔ ہم جیسے عام آدمی تو عام آدمی، اس دور میں ہم جی رہے، گناہوں بھرے ماحول میں جی رہے۔ اسی وجہ سے عاجز نے کہا کہ گناہ اتنے آسان ہو گئے اور اتنے زیادہ پھیل گئے کہ آج کل کے دیندار مطمئن ہو رہے ہیں اللہ کے معاملے میں، جبکہ پرانے زمانے کے گناہ گار مطمئن نہیں ہو رہے، کیونکہ گناہ کرتے کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس پہ کچھ اثر ہوتا ہی نہیں۔ جیسے ایک چٹان ہو، پھسلنے والا پتھر ہو چکنا، اس پہ پانی ڈالو، ایسے پھسل کے نکل جائے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اللہ نے ایک دوسرے پس منظر میں یہ مثال بیان کی ہے کہ چٹان پر پانی پڑے گا تو وہ گرد وہاں سے ایسے ہٹ جائے گی کہ جیسے تھی
چکنا صاف و شفاف پتھر ہو جائے گا، لیکن ہمارے دل سیاہ ایسے ہو گئے کہ کوئی نیکی کی چین یوں جا کے پیچھے واپس آ جائے. حتیٰ کہ اللہ والوں کی دعائیں، ان کی توجہات، ان کا رونا دھونا بھی ہم کو ٹچ کر کے واپس آ رہا ہے. جیسے ہمارے سلسلے کے مشاہد میں بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب توجہ دیتا ہوں اپنے سالکین کے قلوب کی طرف، تو وہ توجہ ان کے قلب تک جا کے ایسے واپس آتی ہے جیسے زور سے ایک گیند دیوار پر پھینکی جائے سے پلٹ کے آتی ہے. تو اللہ والوں کی دعائیں بھی ہم تک آ کے ریٹرن ہو رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نہیں، ہمارے پاس نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے، ان کی دعا کو میرے گناہ کہہ رہے ہیں، نو انٹری آنا نہیں تھا. اسی لیے مشائخ آج کل ہمارے یہ فرما رہے ہیں کہ تم خود اپنے گناہوں پہ رو کے معافی مانگو، کام بن جائے گا. دعا کب تک کرواتے رہو گے؟ اور کروانے کے لیے منہ بھی چاہیے نا. کروائیں تو کچھ سیدھے بھی ہوں. ہمیں خود رونے کی ضرورت ہے، خود اللہ کے سامنے تڑپنے کی ضرورت ہے، خود اپنے کو ذلیل کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی شخص اس زمانے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑے، اور گناہ چھوڑنے کے لیے مستقل محنت کرنی پڑتی ہے. اور سارے سالکین کے جواب سن لے کہ اکثر آ کے کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹ رہے. بھائی گناہ چھوٹتے نہیں، چھوڑنا پڑتا ہے. چھوٹنا مطلب خود سے چھوڑ جائے. خود سے کیسے چھوٹیں گے؟ گناہ میرے چھوڑے کہیں چھوٹتے ہیں، تجھی سے مدد خدا مانگتا ہوں. بزرگ کا شعر ہے کہ میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، نہیں چھوٹ رہے ہیں، اے اللہ مدد فرما دیجیے، مجھے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے چھوڑنے میں دم نصیب کر دیجیے کہ میں چھوڑوں تو چھوڑ جائیں. ہم اگر یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ گناہ خود بخود چھوڑ جائیں، نہیں چھوڑ. جیسے عادت نے شروع میں کہا نا، کوئی وظیفہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کے، کوئی وظیفہ نہیں. وظیفہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کہ تم کو بدنگاہی سے بچنا ہے نا، کیا کرو؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو. مومن مردوں کو مستقل حکم ہے اور مومن عورتوں کو مستقل حکم ہے. تم نگاہوں کو نیچی رکھو، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اختیاری کام ہے. میں چاہوں تو نیچے رکھ سکتا ہوں، میں نہ چاہوں تو نہیں رکھ سکتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں غیر اختیاری. دنیا میں ہمارا آنا غیر اختیاری، دنیا سے جانا غیر اختیاری، بیمار پڑنا غیر اختیاری. حالانکہ بیمار پڑنے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سبب کو دخل ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہی کام کر کے بیمار نہیں پڑتے اور ایک آدمی پڑ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے غیر اختیاری سمجھ لیں. تو جو چیز غیر اختیاری ہوتی ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ ہم کھانا کھا چکے، پیٹ بھر چکا، کھانے کا تقاضا نہیں، کچھ گھنٹے گزر گئے، بھوک لگنے لگی. اب یہ بھوک نہ لگنا یہ غیر اختیاری چیز ہے. اب یہ ہم چاہیں گے تو نہ لگے، ہم نہ چاہیں گے تو لگے، ایسا نہیں ہو سکتا، خود سے لگتی ہے. تو جو چیزیں غیر اختیاری ہیں اس میں اللہ پکڑ نہیں کرتا، اس میں اللہ نہیں پوچھتا. ایک آدمی ہے مسجد میں بیٹھا ہے اور یہ دینی مجلس ہے، اس میں بیٹھا ہے یا نماز میں، اور آگے بڑھو سجدے میں، سبحان ربی الاعلی اس کی زبان سے نکل رہا ہے اور ذہن میں گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، زنا. اللہ پاک اس کو ایک پیسے کے برابر بھی گناہگار نہیں قرار دیتے. اس خیال پر ایسے خیالات ہر 2 منٹ میں آئے، اس سے ہر منٹ میں آئے، ایک گناہ بھی نہیں، ایک گناہ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. آ سکتا ہے خود سے خیال، ہاں آنے کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا، ریل چلانا جس کو کہتے ہیں، وہ اختیاری چیز ہے، اس پر پکڑ ہے. لیکن خود سے آ گیا، اچانک نماز پڑھ رہا ہے آ گیا، تو چونکہ غیر اختیاری ہے، اس نے سوچا نہیں، اس نے وہ پکڑ نہیں ہو، یہ غیر اختیاری. لیکن اختیاری پر پکڑ، میں نے کہا نیچے کر سکتا ہوں، نہیں کیا، بدنگاہی کی، اللہ پوچھیں گے کیوں کیا. ہمارے حضرت یہاں پر ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کے پورے جسم میں کوئی چیز سب سے جلدی کھلنے اور بند ہونے والی اگر بنائی ہے تو وہ انسان کی آنکھ کا پردہ ہے، جو سیکنڈز کے اعتبار سے حرکت میں رہتا ہے. آپ چاہیں کہ حرکت نہ کرے، نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں،
چند سیکنڈز کے لیے، اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں حالت خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے آنکھوں کے ڈھلے باہر نکل آئے. کسی کی آنکھیں مستقل کھلی رہتی، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. سوچو مستقل کھلی رہتی، آنکھوں میں کچرا جاتا رہتا، دھول جاتی رہتی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، اور چند دن میں آنکھوں کے ڈھلے باہر آ جاتے. یہ آنکھ کا بند ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بند ہونا اور کھلنا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ کتنا بہانہ باز ہے، اللہ جانتے ہیں. تو کل یہ کہتا کہ اللہ آپ نے میری جو آنکھ بند ہونے کی میری طاقت جو تھی نا، کیپیسٹی، وہ اتنی تھی کہ اگر میں بند کرنا چاہتا تو مجھے 10 سیکنڈ لگ جاتے، تو 10 سیکنڈ میں دیکھ لیا. حضرت فرماتے ہیں یہ بھی کہنے کا موقع اللہ نے چھین لیا اس لیے کہ 10 سیکنڈ میں 10 مرتبہ آنکھ بند کر کے کھل سکتا ہے. اس لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ بدنگاہی میں نے جان بوجھ کے نہیں کی، جان بوجھ کے کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دور سے دیکھا کوئی 2 لوگ جا رہے ہیں، تو اب یہ نیت کر کے غور سے دیکھنے اور گھورنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ دونوں جو جا رہے ہیں وہ دونوں کے دونوں مرد ہیں یا دونوں کی دونوں عورتیں ہیں، یا ان میں سے ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے. کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور جو ایسا کرے گا وہ بنے گا. وہ نگاہ پڑ دیں، ہٹا دو نگاہ نیچے، اس کو پکڑ نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ میرے سامنے سے گزرے، مجھے سلام نہیں کیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نگاہ نیچی کر کے جا رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، معافی چاہتا ہوں. اس پر اگر وہ بدگمان ہوگا تو اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. بدنگاہی سے بچنے کے لیے اپنی نگاہ نیچی رکھی. تو وہ گناہ جو ہمارے اختیار میں ہیں کہ ہم ان سے بچ سکتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ یہ کہنا جائز ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں. چھوڑنا پڑے گا، اس کو نیت کر کے چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور اسی تکلیف پر اللہ ملتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے نزدیک ہوتا ہوں. یہاں پر حدیث کا ظاہری مطلب تو یہ ہے، حدیث مبارکہ کا، کہ وہ بندہ جو کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے، تجارت میں دھوکہ کھانے کی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے دل توڑ بیٹھا ہونا، اس کا دل ٹوٹ گیا، تو اللہ پاک اس کے قریب ہوتے ہیں. اسی لیے بیمار کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے دعا کرواؤ، کیونکہ اللہ پاک اس کے قریب ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے. بالخصوص وہ آدمی جو اپنی زندگی سے مایوس ہو، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. اللہ پاک اس کی دعا سنتے ہیں، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. ہم نہ بیماروں کی عیادت کو جاتے ہیں، نہ ان سے عیادت کرتے وقت دعا کی گزارش کرتے ہیں. اذا دخلت علی مریض فمرہ یدعو لک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کے ہاں جاؤ تو ان سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. فإن دعاءه كدعاء الملائکہ، اس لیے کہ اس کی دعا ملائکہ کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل. ایک اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا مصداق باطنی اعتبار سے سب سے پہلے تو اللہ والے ہیں، اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے جو غم وہ اٹھائے ہوتے ہیں، اس غم کی وجہ سے ان کا جو دل ٹوٹتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب انہیں کو حاصل ہوتا ہے. خون دل پینے کو، زخم جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خون دل پینے میں دل اتنا زخمی ہو گیا، پانی ہو گیا کہ خون مر گیا، اور زخم جگر کھانے کو جگر زخمی ہو گیا. گناہوں سے بچنے کے غم، یہ غذا مل رہی ہے اس کو. جانا تیرے دیوانے کو، یعنی جانا کہتے ہیں محبوب کو، یعنی اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے دیوانے کو یہ غذا ملتی ہے. تو انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے گناہوں سے بچنے پر، ان تکلیفوں کے جو مزے اس کو آتے ہیں، اسی سے پوچھو جو وہ تکلیفیں اٹھا رہا. اس لیے زخم تو کھانے پڑے گی، تکلیف تو سہنی پڑے گی، اسی پر تو آخرت میں بدلا، ورنہ بیٹھے بٹھائے جنت کیسے مل جائے. چنانچہ خواجہ عزیز الحسن منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، مطلب یہ دنیا ہے گزرگاہ راستہ ہے، یہ بستی نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں۔ چھوٹا مصرع جس بھول رہا ہے، فرماتے ہیں کہ غفلت کے لیے تم نہیں پیدا ہوئے، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں۔ یہ دنیا جو ہے وہ غفلت کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر غافل نہیں ہونا ہے، یہاں تو ہمیشہ مستحضر رہنا ہے، دماغ ہمارا تیار رہے، ایک جگہ رہے، کس کی طرف دھیان رہے؟ اللہ کی طرف دھیان رہے۔ ایک ہی ذات ہے جو دھیان میں رکھے جانے کے قابل ہے، لو لگائے جانے کے قابل ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کی ذات۔ بس اسی کو ذہن میں رکھ کے گناہوں سے بچنے کی محنت کرنا، یہ ذہن سے نکال دیجیے کہ گناہ خود بخود چھوڑ جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے ایک کام کرنے سے گناہ معاف ہو جائے، ٹھیک ہے ہوتی ہے، لیکن وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں نا، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور حقوق العباد والے وہ جو ہوتے ہیں، یعنی کسی کا حق مار دیا، کسی کا حق غصب کر لیا، تو دینا پڑے گا اس کو۔ وہاں صرف توبہ سے کام نہیں چلتا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، فلاں کے پیسے میں نے نہیں دیے، اس سے جا کے معافی مانگیے یا اس کو دیجیے اس کا حق، دونوں میں سے کوئی ایک کام، پھر معافی۔ تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو آج سے یہ بات ذہن میں رہے گی کہ گناہ چھوٹتے نہیں، انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ اختیاری عمل ہے، اور اسی کو نفس کو قابو میں کرنا کہتے ہیں، اور اسی کو نبی علیہ السلام نے عقل مند بتایا ہے۔ اور اگر اس پر آمادگی نہ ہو اندر سے تو اس کو وہ آیت یاد دلانا جو عاجز نے خطبے میں پڑھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے قدموں میں لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پورے قرآن عظیم الشان میں صرف یہی ایک آیت ہوگی انسان کی نصیحت کے لیے کافی، تم ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر اللہ پاک ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور وہاں پر اللہ پاک کسی پر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نیکی تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے، نسبت کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ انشاءاللہ حضرت والا دعوت برکاتہ پیر، منگل اور جمعرات، ان 3 دنوں میں عصر سے عشاء تک ملاقات کے لیے مسجد جان محمد میں انشاءاللہ رہیں گے آپ لوگ۔ اس ہفتے میں پیر، منگل، جمعرات، عصر تا عشاء انشاءاللہ حضرت والا دعوت برکاتہ مسجد جان محمد میں رہیں گے۔ آپ حضرات سارقین کرام وہاں آ کر حضرت سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن جمعہ کی نماز سے لے کر عصر تک انشاءاللہ حضرت والا دعوت برکاتہ وہاں پر رہیں گے، وہاں پر اس وقت بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح بدھ کے دن انشاءاللہ حضرت والا دعوت برکاتہ کے کنج کھیڑے میں بھی حضرت والا دعوت برکاتہ کے انشاءاللہ مجلس ہیں بدھ کے دن، وہاں جو حضرات پہنچنا چاہتے ہیں وہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات کے لیے اورنگ آباد، جالنا، بیڑ یہاں کے سالکین آ سکتے ہیں۔ اورنگ آباد، جالنا، بیڑ۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیجیے، سچے دل سے نیت کیجیے کہ آپ پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں۔
آئندہ زندگی انشاءاللہ میں کی تقویٰ کا گزاریں. ایسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اسی بات پوری فرماتے ہیں. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر قدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی البعث بعد الموت. آمنت باللہ ما هو أسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. مراقبہ کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہم سب سے ہٹ کر سوئی کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں ڈوب جائیے. پھر صبر کیجیے کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت ڈوب ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے قبول قبول. حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں سوا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا رحم فرما دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے،
بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی الاعلی القہار۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے انتہائی عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، اے اللہ کہنے کو تو بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اے کریم آقا، ہمیں اپنے آپ کو آپ کا بندہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اے اللہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگیں، لو لگائیں تو کس سے لگائیں، سوال کریں تو کس سے کریں، امید رکھیں تو کس سے رکھیں۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، لیس لنا رب سواک، اگر کوئی رب ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ اے اللہ آپ کا در ایک در ہے جہاں سے امید لگائی جا سکتی ہے۔ کریم آقا ہم سب کو اپنا در بھی نصیب فرما دیجیے، اپنا در بھی نصیب فرما دیجیے، اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دیجیے۔ کریم آقا عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے۔ کریم آقا ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، اللہ ہم نے اپنے آپ کو بہت برباد کیا، بہت تباہ کیا، بہت رسوا کیا۔ اللہ جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے، جو حال ہے، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پیارے اللہ آپ نے سچ فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ ساری مصیبتیں تمہارے اپنے کرتوت ہیں، میں تو بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ بے شک آپ معاف فرما دیتے ہیں، اسی لیے کھانے کو غذا مل رہی ہے، پینے کو پانی مل رہا ہے، چین سے سو رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ اے کریم آقا آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اے کریم آقا اپنی نعمتوں کو ہم پر یوں ہی باقی رکھیے، اللہ پکڑ سے بچا لیجیے، عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں پر تلوار لٹک رہی ہے۔ اے اللہ سب پریشان ہیں، سب کو اپنی زندگی کی پڑی ہوئی ہے، جانوں پر بنائی ہوئی ہے۔ اے کریم آقا یہ مسئلہ پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ایمان کا ہے۔ اللہ ایمان پہ ڈاکے ڈالے جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اللہ ایمان کو چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اے کریم آقا ایمان کے جو اسباب اور ذرائع ہیں، اللہ ان کی بے کنی ہو رہی ہے، اللہ ان پر پوری نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں۔ پیارے اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم آپ کی اس کی بھیک مانگتے ہیں آپ سے۔ کریم آقا ہمارا بھی ایمان سلامت رکھیے، نسلوں کا بھی ایمان سلامت رکھیے۔ اے اللہ اس پیڑھی اور اس نسل کا تو پھر بھی ہے اللہ اتنا مسئلہ نہیں لگ رہا، لیکن آنے والی نسل کا ہے اللہ بہت مسئلہ لگ رہا ہے۔ کریم آقا اگر آپ کی مدد نہیں ہوگی، آپ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا، کہیں اللہ ہم اپنی اولادوں کے بے ایمان ہونے کی عادت میں چہرہ نہ دیکھیں کل قیامت کے دن۔ اے کریم آقا ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمانوں کے حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے۔ کریم آقا ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ایمان جیسی عظیم الشان نعمت کو اپنے پاس سنبھال نہیں سکتے، اللہ آپ کے دربار میں امانت رکھواتے ہیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی محفوظ جگہ رکھی جاتی ہے، پیارے اللہ آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں۔ اللہ دنیا سے جس دن چاہنے کا وقت آئے، اللہ اس ایمان کو صحیح سلامت ہمیں واپس لوٹائیے اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے نواز دیجیے۔ اللہ ہم نے سنا ہے
گناہ کرتے کرتے کبھی بندہ ایسے موڑ پر آ جاتا ہے، پیارے اللہ آپ اس کے ایمان پر نہ مرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اے کریم آقا ہم پناہ مانگتے ہیں کہ بے ایمانی کی موت مریں، اللہ اسلام سے محروم ہو جائیں۔ اے کریم آقا ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے، اے اللہ ہمارے جو مشائخ تھے، بڑے تھے، اکابر تھے، اے اللہ جو پچھلے دور کے عام مسلمان سے ہی کیوں نہ تھے، اے اللہ ان کے پاس ایمان بھی تھا، اعمال بھی تھے، اے اللہ خوب عبادتیں تھی، خوب نیکیاں تھیں، تقوی کے نور سے منور تھے، اے اللہ آپ کی رحمتیں ان کو ملی ہوئی تھی، آپ کی محبت والے تھے، تعلق والے تھے۔ اے اللہ یہ سب چیزیں تو ہمارے لیے کتابی ہو گئی، اے اللہ بیانات میں سن لیتے ہیں، اے اللہ عملی زندگی نعمتوں سے خالی ہے، پیارے اللہ کہیں ایمان سے بھی محروم نہ ہو جائیں۔ اے کریم آقا ایسی محرومی سے بچا دیجئے، مردود ہونے سے بچا دیجئے، مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم آقا یہ مجمع بڑی امیدوں سے اے اللہ آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا ہے، مجمع میں بچے بھی ہیں جو معصوم ہیں، اے اللہ ان کا واسطہ، اے اللہ جوان بھی ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج سچی پکی توبہ کی نیت سے آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ کو جوانوں کیا اپنی طرف رجوع کرنا بہت زیادہ پسند ہے، اے اللہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے جوانی کا ایک سجدہ آپ کو افضل ہے، محبوب ہے، پیارے اللہ ان کی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بات تو سفید ہو چکے لیکن دل سیاہ کے سیاہی ہیں، اے اللہ کو بھی بہت اے اللہ امیدوں کے ساتھ آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب بوڑھے کے ہاتھ اٹھتے ہیں مجھے ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اے اللہ بوڑھے ہاتھوں کا واسطہ پورے مجمع کو نواز دیجیے، مغفرت کے فیض میں فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے اسباب موجود ہیں اور جتنے دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو تقویٰ کی نعمت سے ملامات فرمائیے، ان کی نسلوں کو تقویٰ کی نعمت سے ملامات فرمائیے، سب کے ناموں کے ساتھ قبولیت کی مہر لگا دیجیے۔ اے کریم آقا اسلام کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے کریم آقا دشمنوں کی دشمنی کو، حاسدین کے حسد کو، شیاطین کی شیطنت کو اور مکاروں کے مکر کو اور دینوں کے فتنوں کو اے اللہ تہس نہس کر دیجئے۔ اے اللہ ان کی پلاننگ کو انہی پر پلٹ دیجئے۔ اے کریم آقا ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اے اللہ کوئی طاقت آپ سے بڑھ کر نہیں، کوئی قوت آپ سے بڑھ کر نہیں، کوئی سبب آپ کے آگے کچھ نہیں، کریم آقا صرف آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں اے اللہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا تھا کہ ہم نے ایسے پروردگار پر ایمان لایا ہے اور ایسے پروردگار پر بھروسہ کیا ہے جو ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، پیارے اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اے کریم آقا ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، پورے عالم پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ انسانیت پر ترس کھا لیجیے، اے اللہ انسانیت کو زندہ فرمائیے، حیوانیت کو ختم فرمائیے، پوری دنیا میں امن و امان کے فیصلے فرمائیے، چین و سکون کے عزتوں اور راحتوں کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر کو امن و امان کا مرکز بنائیے، عافیت کا گہوارہ بنائیے، اے اللہ چین و سکون کا مرکز بنائیے۔ اے اللہ یہاں مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو آپ سے دور ہیں انہیں اپنا قرب عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں جو جتنا زیادہ آپ سے دور ہے اسے اتنا ہی قرب اپنا نصیب فرمائیے، جو جتنا بگڑا ہوا ہے اے اللہ اسے اتنا ہی زیادہ بنا دیجیے۔ اے اللہ جو جتنا زیادہ گمراہ ہے اسے اتنی ہی زیادہ ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ اے کریم آقا طاعات کی ہمیں عزت نصیب فرمائیے، معصیت کی ذلت سے ہم سب کی عبادت فرمائیے۔ کریم آقا مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، مراکز دینیہ کی حفاظت فرمائیے، مکاتب اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، حضرات علماء کرام کی حفاظت فرمائیے، حفاظ اعظام کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین خدام کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا آپ ان کے معین مددگار بن جائیے، ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ وہی امت کے خیبرہار ہیں، اے اللہ وہی امت کی ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگانے والے ہیں، اے اللہ وہی امت کے ایمان کو بچانے کے ظاہری طور پر معین مددگار ہیں، سبب ہیں۔ اے کریم آقا ہمیں ان کی خوب قدردانی
قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائیے، نادردی سے بچا کر رکھیے۔ اے اللہ جہاں بھی جس شکل میں، جس حیثیت سے بھی، جس اعتبار سے بھی جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے قابل قدر و غنیمت ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو ترقی نصیب فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، اس کام کے کرنے والوں کو اپنی خاص مدد سے نواز دیجیے۔ اے کریم آقا ہر شعبے کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ زندگی کی حیات مبارکہ کے ایک لمحے میں خوب برکتوں کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں خوب قدردانی کی اور خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔